میں خدا کی عصا کا ہے، ان پر کرم جناب خلیل خدا کا ہے، جو پروقار ہے وہ حشم مصطفیٰ کا ہے، اور وقت دعا یہ ربط الہی کا راز ہیں، یہ ہاتھ تو دعاؤں کی جائے نماز ہیں، یہ ماتمی کے ہاتھ ہیں، یہ ماتمی کے ہاتھ۔ اور وجاہت بھائی آپ کی نظر کروں گا، خصوصی طور پہ سماعت کیجیے گا۔ تکبیر میں اٹھے تو فلک چھو کے آ گئے، تکبیر میں اٹھے تو فلک چھو کے آ گئے، جھک کر رکوع میں اپنا مقدر بنا گئے، سجدے میں جب گئے تو یہ مسجود پا گئے، پھر اس کے بعد سارے زمانے پہ چھا گئے، بعد نماز بڑھ گئے تقدیر کی طرف، انگلی اٹھا کے روضہ شبیر کی طرف۔ یہ ماتمی کے ہاتھ ہیں، یہ ماتمی کے ہاتھ، اور سمجھو نا عام ان کو بہت خاص ہیں یہ ہاتھ، سمجھو نا عام ان کو بہت خاص ہیں یہ ہاتھ، ہاتھوں کی کائنات کا قرطاس ہیں یہ ہاتھ، قرآن غم کی سورہ اخلاص ہیں یہ ہاتھ، کرب و بلا نجف کے بہت پاس ہیں یہ ہاتھ، اور جب واسطے مدد کے علی کو پکار لیں، یہ ہاتھ آسمان سے تارے اتار لیں۔ یہ ماتمی کے ہاتھ ہیں، یہ ماتمی کے ہاتھ، اور یہ انبیاء کے ہاتھ ہیں، راز صمد یہ ہیں اولیاء کے ہاتھ، خدا کی مدد یہ ہیں، لبیک یا حسین کی اعلیٰ سند یہ ہیں، باطل کے لیے آج بھی حر بن کے رد یہ ہیں، اور حق ہے یہی کہ حق کے یہی ترجمان ہیں، یہ ماتم حسین کی جاری اذان ہے۔ یہ ماتمی کے ہاتھ ہیں، یہ ماتمی کے ہاتھ، اور ہیں ابدیت کے ہاتھ عبادت میں سرگرم، ہیں ابدیت کے ہاتھ عبادت میں سرگرم، مظلوم کے لیے ہیں حمایت میں سرگرم، مظلوم کے لیے ہیں حمایت میں سرگرم، ہیں دین کے دفاع میں شریعت میں سرگرم، صدیوں سے ہاتھ ہیں یہ مروت میں سرگرم، اور کہہ دیں اگر امام زمن رخ کو موڑ دیں، یہ دشمن بطول کے ہاتھوں کو توڑ دیں۔ یہ ماتمی کے ہاتھ ہیں، یہ ماتمی کے ہاتھ، اور یاسر وہ روز آئے گا شاہ زمن کے ساتھ، ہوں گے ضرور وارث تشنا دہن کے ساتھ، کرب و بلا کے شام کے رنج و محن کے ساتھ، ہوں گے ہمارے ہاتھ بھی ہر سینہ زن کے ساتھ، خلقت کا حق کریں گے ادا غم کریں گے یہ، کعبے میں بھی حسین کا ماتم کریں گے یہ ماتمی کے ہاتھ ہیں، یہ ماتمی کے ہاتھ۔ برعظمت شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ شاعر اہل بیت محترم جناب یاسر عباس شاہ اجر رسالت ادا کر رہے تھے، ہم تقوی وجہ تقوی اور ان کے خانوادے کی جانب سے ان کے بہت ممنون ہیں، اور دعا گو ہیں بارگاہ محمد و آل محمد میں مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ 14 صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے، 14 صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے، زندگی آل محمد سے وفاداری ہے، ہم کو تسلیم نمازوں کی فضیلت لیکن بنت زہرا کی تمنا یہ عزاداری ہے۔ میں ملتمس میرے محترم خطیب بے بدل علامہ اجلال حیدر نقوی البخاری سے کہ تشریف لائے اور عشرے کی تیسری مجلس سے خطاب فرمائے، اور میں ایک بار پھر ان تمام حضرات سے جو باہر بیٹھے ان سے میں التماس گزار ہوں کہ حضرائے کرم فرش عزا پر تشریف لے آئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ شاہ مرداں روح یزداں قوت پروردگار، لا فتح علی لا سیف الا ذوالفقار، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین ورحمت للعالمین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. صلوات پڑھ لیجئے. لمحہ ضائع کیے بغیر اور کسی کا انتظار کیے بغیر اجازت ہے گفتگو شروع کر لی جائے. پچھلے 2 دنوں میں جو کچھ ہم نے بیان کیا، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ گفتگو ان کے اذہان میں محفوظ ہوگی کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. اور وہ کرتا کیا ہے صاحبان ایمان کے ساتھ؟ کہ انہیں ظلمت سے نکال کر نور ملے جاتا ہے. مومن کو اللہ ظلمت سے نکال کے نور ملے جاتا ہے. اور پچھلے 2 دن کی گفتگو سے یہ نتیجہ ہم نے اخذ کیا ہے کہ ظلمت انکار ولایت علی ہے اور نور خود میرے مولا کی ولایت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جو آگے بیٹھے ہیں، آگے آ گئے ہیں اس وقت میں، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. اب دیکھیے اللہ قرآن میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہے. کس بات پر؟ کتب ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ ہرگز 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 اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن اگر آپ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن بار بار اللہ اس میں یہ کہتا ہے کہ ولی صرف میں ہوں، مددگار صرف میں ہوں. یعنی اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے. توجہ میں جب رکھے گا، میں آپ سے مخاطب ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے. پھر کہیں کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے تو شیعہ علی کو کس خوشی میں ولی کہہ رہے ہیں؟ توجہ نہیں فرما رہے. نعرہ مل کے لگائے کریں، جتنے ہیں مل کے لگائے نعرہ. حیدری سلامت رہے آپ. یہ ہم کیوں علی کو ولی مانتے ہیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی ولی نہیں ہے، میرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو جو قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، وہی قرآن پھر سورہ مائدہ میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. جو کل یہاں تھے وہ تو میرے ساتھ دیں ہیں. جہاں قرآن یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، پھر وہی قرآن سورہ مائدہ میں یہ درس بھی دے رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی، اللہ کا رسول تمہارا ولی اور علی تمہارا ولی. آیت ولایت پر ہم کل گفتگو کر چکے ہیں، آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کل کی گفتگو. اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی ولی نہیں، پھر ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی، علی بھی ولی. آپ تو مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، برائے نام بہت سے ایسے بھی ہیں جو مسلم ہو کے مسلم نہیں ہیں. توجہ فرمائیے. تو یہاں خیر وہ الجھنے نہیں ہیں
جو ایسے ملکوں میں ہوتی ہیں جہاں بہت سارے مذہبوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لادین ہیں، دہریے ہیں، ایتھسٹ ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہبی نہیں ہیں، حالانکہ لادینیت خود ایک مذہب ہے۔ جو نہیں فرما رہے آپ ہیں بھئی، یہ بھی تو ایک دین ہے نا، کہ کوئی دین نہیں مانتے، یہ بھی ایک دین ہے۔ تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، اور یہی قرآن کہیں کہتا ہے اللہ کہ میں تمہارا ولی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو ولی مانا تو بلا شبہ شرک ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو باہر بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں، تو پھر ایک جگہ اللہ کہتا ہے میں بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ تو جو وہ دہری ہیں وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جب تم کہتے ہو کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کہیں وہ کہتا ہے میرے سوا کوئی ولی نہیں، اور کہیں آ کے وہ کہتا ہے میں ولی، میرا رسول ولی۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مولوی سے پوچھو گے تو الجھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا، تھوڑا تھوڑا بولیے گا تاکہ احساس تنہائی نہ ہو۔ اصل میں قرآن ان سے پوچھ لیا لوگوں نے جنہیں اپنے ابا کی خبر نہیں ہے۔ اچھا، یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں پھر آج تشریح بھی کر دیتا ہوں، یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا کہہ دیا۔ بھائی جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا میرا باپ کون ہے، ایسے ہی ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ صرف ماں کو پہچانتا ہے، ماں کو بھی نہیں پہچانتا وہ، اصل میں جہاں سے وہ آ رہا ہوتا ہے وہاں ماں کے دل کی دھڑکن دھک دھک اسے سنائی دیتی ہے، تو جب ماں اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے وہی دھک دھک کی آواز سنائی دیتی ہے، اسے سکون آ جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، شعور بیدار ہوتا ہے تو پھر ماں بتاتی ہے یہ تمہارے ابا ہیں۔ ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو دنیا، بھائی ہم تو قرآن کہتا ہے کہ تم جاہل مطلق پیدا ہوئے تھے، ہمارا تو سارا علم تدریجی ہے، شعور بیدار ہوا، پھر کچھ بولنا سیکھا، پھر اسکول گئے، پھر کالج میں گئے، پھر مدرسے میں، ایسے ہی ہے نا، تو سارا علم زینہ بزینہ ہے، درجہ بدرجہ ہے، پیدا تو سب جاہل ہوئے ہیں۔ تو انہیں قرآن کی کیا خبر، انہیں کیا خبر کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو جاہل مطلق پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ تو قرآن ہمیشہ ان سے پوچھنا چاہیے جو خود ناطق قرآن ہے۔ تو جب ان کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے، تفسیر اہل بیت اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، بس بات شروع ہو چکی ہے اور میں موضوع کے اندر داخل ہو چکا ہوں کہ اللہ ایک طرف کہتا ہے میرے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اور پھر ایک مقام پر کہتا ہے میں ولی، میرا رسول ولی اور علی ولی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے میں نے ولی بنایا ہے، جس نے اسے ولی مانا اس نے مجھے ولی مانا ہے۔ جسے میں نے ولی بنایا، جس نے اسے ولی مانا اس نے خدا کو ولی مانا۔ ایسے ہی ہے، تو جیسے اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو ولی ماننا خدا کو ولی ماننا ہے، بس ایسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ناصر سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ تو آج کے بعد کسی شیعہ کو یا علی مدد کہتے ہوئے سنو تو منہ نہ بگاڑنا، ارے یا علی مدد کہہ کر یہ اللہ ہی سے تو مدد مانگ رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں تاکہ جو باہر ہی رہتے ہیں کبھی اندر نہیں آتے انہیں پتہ چلے اندر زندہ لوگوں میں مجلس ہو رہی ہے۔ توجہ میں ہی طرف رکھیے گا ہے۔ تو جس نے اللہ کے بنائے ہوئے ناصر کو سے مدد مانگی اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ اب ایسا ہے کہ قرآن اشارے دیتا ہے، کیونکہ تلاوت تو سب کر لیتے ہیں، اچھی تلاوت کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہدایت یافتہ بھی ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ توجہ میں طرف رکھیے گا، قرآن میں اگر غور و فکر کریں، کیونکہ علم در فکر میں گیرت مقام، علم فکر کے اندر مقام رکھتا ہے۔ جب آپ غور کر کے قرآن پڑھیں گے اور ولی والی آیتیں ڈھونڈ کے پڑھیں گے جہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے سوا کوئی ولی نہیں، میرے سوا کوئی نصیر نہیں، کہیں کہتا ہے میرے سوا کوئی ولی نہیں، میرے سوا کوئی شفیع نہیں، تو یہ آیتیں جب آپ گننے بیٹھیں گے قرآن کے اندر تو پوری کی پوری 14 ہیں۔
جو نہیں فرمائے جو ابھی آ رہے ہیں، میں پھر ایک لمحہ ان کے لیے دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ نے جسے ولی بنایا اسے ولی ماننا خدا کو ولی ماننا ہے، اللہ نے جسے ناصر بنایا اس سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے۔ اور اللہ نے پورے 14 مرتبہ قرآن میں، نہ 13 مرتبہ نہ 15 مرتبہ، جب ولی کا ہے خود کو 14 مرتبہ کہا ہے، ولی ہوں میں، نصیر ہوں، ولی ہوں میں، شفیع ہوں، یہ پورے 14 مرتبہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ ملا کہ 14 کی شفاعت اللہ کی شفاعت ہے، 14 کی نصرت اللہ کی نصرت ہے، اور 14 کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ آپ سلامت رہے۔ 14 کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور یہ ولایت الہیہ ہے۔ کل جیسے ہمارا بیان جہاں ہم نے بات چھوڑی، تو ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اب دیکھیے نا، ہم تو خوش نصیب ہیں، آپ اور ہم علی والے ہیں، ہر علی والا خوش نصیب ہے۔ توجہ رکھیے گا، پچھلی دونوں تقریریں آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ کو لطف آئے گا جملے کا۔ ہر علی والا خوش نصیب ہے، چونکہ علی والا ہی صاحب ایمان ہے۔ ہماری برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس حدیث سے، ذکر علی جن عبادہ و حب علی جن ایمان، علی کا ذکر عبادت ہے اور علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ تو صاحب ایمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں علی بستا ہے۔ تو ہر علی والا خوش نصیب ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر علی والے کا ولی اللہ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، ہر علی والے کا ولی اللہ ہے۔ دیکھیے سورہ نساء کو پڑھیے گا، چوتھا سورہ ہے، 119 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنایا ہے وہ کھلا خسارے کی زد میں ہے، برباد ہے۔ توجہ رکھیے گا، آیت اللہ نے بھیج دی، اس کی تفسیر میں رسول فرماتے ہیں یا علیو من اتخذ ولیًا غیرک فالشیطان ولی من دون اللہ، یا علی جس نے آپ کو چھوڑ کر آپ کے دشمن کو ولی مانا ہے اس کا ولی اللہ نہیں شیطان ہے۔ تو ہم تو وہ خوش نصیب ہیں، علی والے وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا ولی اللہ ہے، مگر بد نصیبوں کی تعداد زیادہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں کسی طرف سفر کرنے جا رہا ہوں، آپ کا ساتھ چاہیے مجھے، بد نصیبوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر میں آیت پڑھتا ہوں، درود پڑھیے باواز بلند۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، سورہ نحل سے آیت پڑھنے جا رہا ہوں، بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، دیکھیے گا میری طرف، اللہ بات اپنے محبوب نبی سے کر رہا ہے مگر خود اپنی قسم کھا کے پھر بات شروع کر رہا ہے۔ نہیں لطف لے رہے آپ بات کا، توجہ نہیں فرما رہے۔ تاللہ ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں بھیجی ہیں ان میں بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، اے میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں بھیجی ہیں رسول ہم نے ان میں بھی بھیجے ہیں، مگر شیطان نے ان امتوں کو ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے انہیں بھٹکا دیا ہے۔ آپ نہیں توجہ کر رہے، فَزَيَّنَا، متن پہ غور کیجئے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، شیطان نے کیا کیا؟ ان کے اعمال کو مزین کیا، فَزَيَّنَا أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال کو مزین کیا، سجایا، کیسے؟ کہ یہ اعمال بخشوائیں گے تمہیں۔ یار اب تو بیدار ہو جائیے، خدا کی قسم توجہ نہیں کر رہے، یہ اعمال آیت ہے، روایت تو نہیں پڑھ رہا میں، سورہ نحل ہے، یہ اعمال بخشوائیں گے تمہیں، اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ولی کی، نہ کسی وسیلے کی، اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، بس یہ اعمال ہی ہیں تمہارے جو تمہیں جنت لے جائیں گے۔ تو شیطان نے انہیں بھٹکا دیا، جب تک سب جڑ نہیں جائیں گے میں آیت کا پورا ترجمہ پیش نہیں کروں گا۔ شیطان نے انہیں بھٹکا دیا ان کے اعمال کو مزین کر کے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ بھٹکایا کیسے، اعمال سے دور نہیں کیا،
تھوڑا بیدار ہو جائیے. ان کے اعمال کو مزین کیا, سجا دیا, اور انہیں یہ یقین دلا دیا کہ بس یہ اعمال ہی ہیں تمہارے, یہ تمہیں بخشوائیں گے, یہ اعمال تمہیں جنت لے جائیں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, جیسے اے میرے حبیب جیسے پچھلی امتوں میں شیطان نے ان کے اعمال سجا کر انہیں بھٹکا دیا, آج بھی کچھ لوگوں کا ولی شیطان ہے. اللہ اکبر, توجہ نہیں فرمائی آپ نے. آج بھی کچھ لوگوں کا ولی شیطان ہے. تو وہ چہرے اب آپ کو نظر آنے لگ گئے ہوں گے. بھائی سب ٹھیک ہے, یہ اعمال ہی تو ہیں. بزرگ مجھے دعا دے دے یہ کافی ہے. جہاں سے پڑھ کے آ رہا ہوں بہت داد لی ہے, بہت سر وہاں تھے, میں نے دیکھ لیے. آپ سے وہ خواہش ظاہر نہیں کر رہا کہ مجھے دیں, لیکن میرا ساتھ دیں, توجہ رکھیے گا بس, تاکہ مجھے اضافی کچھ اور نہ کہنا پڑے. میرا اشارہ سمجھتے رہیے گا. جن لوگوں کا ولی آج شیطان ہے, آج بھی شیطان وہی دھوکہ دے رہا ہے, چونکہ یہ وہی دھوکہ ہے جو شیطان فرشتوں اور اللہ کو دینے کی کوشش کر رہا تھا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. بھائی شیطان بھی تو یہی کر رہا تھا نا کہ یہ میرے اعمال ہی ہیں. 6,000 سال میں 2 رکعت ہے, کسی مولوی میں دم شیطان کے اعمال کا مقابلہ کرے. توجہ فرمائی میری جانب. اتنا بڑا عامل, اتنے عمل کیے, اتنی بڑی بڑی لمبی طویل نمازیں پڑھی اس نے, لیکن ہوا کیا؟ لعنت کا توق گلے میں آیا. اللہ نے ذلیل کر کے نکال دیا اپنے دربار سے. کس وجہ سے؟ اتنے اعمال اسے بچا نہ پائے. ذلیل کس وجہ سے ہوا؟ کہ اللہ کی چھوٹی سی حجت کو نہ پہچان سکا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. تو اتنے زیادہ اعمال کام نہیں آئے, چھوٹی سی حجت کو نہ پہچانا, اور جو عالمین کے امام پر گرائے 60 سال کی نمازوں پہ. اللہ جو نہیں فرما رہے آپ. تو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے, حالانکہ اللہ نے تو تخلیق آدم کے وقت ہی اس کا فیصلہ کر دیا تھا کہ جنت اعمال سے نہیں جاتا بندہ. پچھلی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں, پہلی تقریر جب ہم نے بنیاد رکھی تھی, جو کچھ بیان کیا تھا وہ روایتیں آپ کے ذہن میں اگر ہیں چیدہ تو توجہ میری طرف رکھیے گا. اعمال دیکھیے گا حضور میری طرف. آپ آپس میں گفتگو کریں گے تو پھر میرا ربط ٹوٹے گا, تسلسل ٹوٹے گا. درود پڑھیے باواز بلند. اعمال حضور جنت نہیں لے جاتے. اس کا فیصلہ تخلیق آدم کے وقت ہو گیا. کیسے؟ جب اللہ نے آدم کو بنایا تو آدم نے کتنی نمازیں پڑھی تھی, کتنے حج کر لیے تھے, کتنے روزے رکھ لیے تھے. ہاں میرے موضوع کو سمجھیے گا, میں اعمال کی مخالفت نہیں کر رہا. ہر عبادت کا اپنا مقام ہے, اہمیت ہے, ضروری ہے. میں اپنے موضوع پہ ہوں, میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ رکھیے گا. یہاں وہاں آپ کو نہیں کہہ رہا حضور, آپ تو سب عارف بیٹھے ہیں, اس وقت تو عارفین ہی بیٹھتے ہیں. جو نہیں فرما رہے آپ, کیونکہ آواز تو دور تک جاتی ہے نا. تو کتنی نمازیں پڑھی آدم نے, کتنے روزے رکھے, کتنے حج کیے, کتنے لوگوں کو زکوٰۃ دے دی. بس ابھی بنے تھے اور جنت چلے گئے. بس ہوا یہ تھا, اللہ نے بس اتنا پوچھا تھا ان کے نام بتا دو. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے آپ ہیں. جن کے نام بتانے پر آدم کو جنت مل جائے, ان کا نام نماز میں نہیں آ سکتا ہے. پتہ نہیں کہاں رہ گئے وہ لوگ. آپ سلامت رہیں, آپ جیتے رہیں, آپ سلامت رہیں. مل کے چھ والے سارے جوان, حیدر 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 حیدری. ٹھیک ہے نا. تو آدم بنے اور جنت چلے گئے, کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقی آدم ہوگا, توجہ چاہ رہا ہوں. ہاں کل جس چیز پہ آپ نے داد دی مجھے, میں نے کہا ذرا موضوع میں اس طرح کی چیزوں کو شامل کر لیا جائے. آدم اعمال لے کے جنت نہیں گئے, اور تخلیق آدم میں اللہ نے آدم کے نام میں آدم کا ذائچہ رکھا ہوا ہے. تخلیق آدم کا ذائچہ رکھا ہوا ہے.
توجہ ہے نا آپ کی میری جانب، کہ جو حقیقی آدم ہوگا، حقیقی آدمی ہوگا، وہ جہنم نہیں جائے گا۔ آدم کے نام کے عدد نکال لیں کتنے ہیں؟ الف کا 1، دال کے 4، میم کے 40 ہیں، 45 ہو گئے نا، سلامت رہیے آپ۔ ٹھیک ہے، علی سننے والا تھوڑا بہت تو ذائچہ بنا ہی لیتا ہے، آپ نے خود بنا لیا، 45 بن گئے۔ اب دیکھیے قرآن، دیکھیے الحمد سے والناس تک پڑھیے، جہنم کا لفظ قرآن میں 103 مرتبہ آیا ہے، 103۔ توجہ رکھیے گا، جہنم کا لفظ 103 مرتبہ آیا ہے، اور جنت کا لفظ قرآن میں 148 مرتبہ آیا ہے۔ تو جب ہم 148 میں سے 103 کو مائنس کرتے ہیں تو 45 بچتا ہے، وہی 45 جو آدم کے نام کے عدد ہیں۔ توجہ آپ نے نہیں فرمائی۔ اس لیے جو حقیقی آدم ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور آدم کے نام میں اللہ نے تخلیق آدم کا فلسفہ رکھا ہے، الف کا 1، یہ ایک بتا رہا ہے کہ آدم کو خلق کرنے کا حکم دینے والا کوئی ایک ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا۔ دال کے 4، یہ 4 بتا رہے ہیں کہ آدم کو بنانے میں 4 شامل ہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا۔ اور میم کے 40 عدد ہے، اور ممبر کی بلندی سے، ممبر ابیض سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کیا؟ انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدیہ 40 صباحا، وہ میں علی ہی تو تھا جو 40 دن آدم کی مٹی پورا ذائچہ ہے تخلیق آدم کا۔ 40 دن تک مولا فرماتے ہیں بلا تشبیہ انہی ہاتھوں سے میں نے آدم کی مٹی خلیق کی ہے، خمیر کی ہے۔ تو آدم کے نام میں آدم کی تخلیق کا فلسفہ ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ حقیقی آدم جہنم نہیں جا سکتا، شرط یہ ہے کہ ہو آدمی۔ تقوی صاحب میں جملہ کہہ رہا ہوں پھر تاکہ سب بیدار ہو جائے، جو بیدار بیٹھے ہیں وہ تو ہیں ہی بیدار۔ شرط یہ ہے کہ ہو آدمی، اگر حقیقی آدمی ہے جہنم نہیں جائے گا، لیکن شکل آدمیوں والی ہے، اندر سے بندر ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، ہاں پھر نہیں، حقیقی آدم جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اب یہ مثال وہی ہے میرے قبلہ کی ہے، لیکن میں اپنے انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک گلاس پانی کا کام ہوتا ہے پیاس بجھانا، پانی کا کام ہے پیاس بجھانا۔ اب ایک گلاس پانی پڑا ہوا ہے، حضرت علامہ آئے انہوں نے پیا، ان کی پیاس بجھ گئی۔ کوئی جاہل آیا اس نے پیا، اس کی پیاس بجھ گئی۔ مزدور آیا اس نے پیا، اس کی پیاس بجھ گئی۔ مومن نے پیا، اس کی پیاس بجھ گئی۔ کافر نے پیا، اس کی پیاس بجھ گئی۔ ٹھیک ہے، یہودی پیے گا، اس کی پیاس۔ تو پانی، ایک گلاس پانی کا کام ہے پیاس بجھانا۔ اب جو پیے گا اس میں شرط نہیں ہے کہ سید کی بجھے گی، امتی کی نہیں بجھے گی۔ توجہ رکھیے گا بھئی، ایک گلاس پانی سید کی بھی پیاس بجھے گی، امتی کی بھی پیاس بجھے گی، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو حقیقی آدم ہوگا سید ہے یا امتی ہے جہنم نہیں جائے گا اگر حقیقی آدم ہے۔ بس ساری تمہید ہو گئی ختم۔ اب آ گیا ہے جملہ میرا نہیں ہے، جملہ ہے چھٹے مولا کا، اور کتاب الکافی کے اندر موجود ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نحن الناس وشیتنا اشباہ الناس وآداؤنا ہم ناس۔ فرمایا حقیقی انسان ہم 14 ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جیتے رہے، آپ سلامت رہے۔ ہاں، حقیقی انسان ہم 14 ہیں، اور اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو میں قرآن سے یہ فرمان ملا دیتا ہوں مولا کا۔ سورہ انسان ہے نا قرآن میں، اسے کھول لیجئے گا، پہلی آیت پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے بڑے فخر سے کہ دہر میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب الانسان کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تھوڑا سا جوانوں بیدار ہو جاؤ۔ گھبرائے تو نہیں ہے آپ؟ توجہ ہے نا میرے جانے؟ تو حقیقی آدم جہنم نہیں جائے گا، اس لیے امام نے فرمایا نحن الناس، ہم حقیقی انسان ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہم حقیقی انسان ہیں، ہم 14 حقیقی انسان ہیں۔ وشیتنا اشباہ الناس، اور ہمارے شیعہ انسانوں کی شبیہیں ہیں۔
وہ شبیہوں سے محبت کرنے والوں اس بات پہ تو بولتے تم. ہاں اس لیے تو شیعوں کو شبیہوں سے پیار ہے. یہاں محرم قریب آتا ہے, ہر شیعہ کو گھر کی فکر نہیں, شبیہ کی فکر ہے, اس لیے کہ حقیقی انسان کی شبیہ ہے. اور اگلا جملہ جو ہے ترجمہ میں کروں گا لیکن تشریح نہیں کروں گا کیونکہ ممبر پہ ہوں, تشریح پھر آپ اکیلے میں پوچھ لیجئے گا. فرمائے نحن الناس, ہم 14 حقیقی انسان ہیں. ہمارے شیعہ ہماری شبیہیں ہیں, انسانوں کی شبیہیں ہیں. اور فرمایا وَآدَاؤُنَا ہم نس ناس, اور جو ہمارا دشمن ہے وہ شکل انسان کی رکھتا ہے لیکن شیطان کی اولاد ہے. ہمارا دشمن شیطان کی اولاد ہے. یہ فرمان ہے چھٹے مولا کا. اور میں ایک اور واقعے سے بات کو مزید مضبوط کر دوں کہ یہ شیطان کی اولاد کیسے ہوتے ہیں. یہ شیطان کی اولاد ایسے ہوتے ہیں کہ اعمال کی بات چل رہی تھی نا, کہ اس نے شیطان نے اعمال کو مزین کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعمال کو سجایا اور کہا کہ یہ اعمال بخشوائیں گے. طریقہ واردات یہ ہے, اس کا قرآن میں بیان ہے. اب دیکھیں خود کیا کر رہا ہے. کعبے کے حرم میں رسول اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سوال ہو رہا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے. اتنے میں راوی کہتا ہے کہ ایک شخص ایسا آیا جس نے اپنی طرف ہماری توجہ مبذول کی. کیوں؟ کیا عبادت کر رہا تھا, اللہ ہی اللہ, سجدے, رکوع, ٹکریں, توجہ میری طرف رکھیے گا. اب صحابہ کی توجہ اس کی طرف ہوئی. ایک نے کہا یا رسول اللہ کتنا بڑا زاہد ہے, کتنا پرہیزگار ہے, کتنا تقوی نظر آ رہا ہے, کتنے خلوص سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. مسکرا کے رسول نے فرمایا جانتے بھی ہو کون ہے؟ ہاں تھوڑا سا بیدار بیٹھیے گا. جانتے بھی ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا یہی تو ہے جس نے تمہارے ابا کو جنت سے نکلوایا تھا. اللہ اکبر. کہا یہی تو ہے جس نے تمہارے ابا کو, آدم کو جنت سے نکلوایا. اب چونکہ مولا علی بھی ہے, مولا تو جانتے ہیں, اب روایت پڑھ لیے گا, مناقب میں بھی مل جائے گا یہ واقعہ آپ کو, مناقب اہل بیت میں اور مدینۃ المعاجز میں بھی مل جائے گا. اب تو ترجمہ بھی ہے کہ مولا علی نے اسے پکڑا اور اتنے زور سے اسے جھٹکا دیا اس کے سارے پرزے ہل گئے. جملے یہی ہیں, میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں. اور اسے دور پھینکا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اس نے اٹھ کے کہا, چونکہ رسول نے فرمایا یا علی چھوڑ دو اسے, اللہ نے اسے وقت معلوم تک کی مہلت دے رکھی ہے, آخر اسے قتل تو آپ نے ہی کرنا ہے. ہاں میں ہوں کسی اور منزل پہ, ورنہ بات تو کہیں آگے کی ہے. ہاں وہاں میں نہیں جاتا, اسے قتل تو آپ نہیں کرنا ہے. اب اس نے خود کو سنبھالا, اٹھا اور کہا یا علی آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں آپ کے محبوں سے تو ویسے ڈرتا ہوں. توجہ نہیں فرما رہے آپ, ہاں میرا ساتھ دیجئے گا. لیکن یا علی جو آپ کا دشمن ہے وہ ایسے ہی آپ کا دشمن نہیں ہوا. وہ ہوا کیسے ہے؟ کہتا ہے یہ ابلیس, یا علی وہ آپ کا دشمن ایسے ہوا ہے کہ اس کے باپ کے نطفے سے پہلے میرا نطفہ اس کی ماں کی رحم میں جاتا ہے. انشاءاللہ بہت اچھی آپ نے ربائی پڑھی اور یہ ہمارے موضوع سے ہی تعلق رکھتی ہے. بس یہ ہے کہ روز آ کے پڑھا کریں. پھر یہ ہے توجہ ہے آپ میں. تو حقیقی آدم جہنم میں نہیں جائے گا. توجہ رکھیے گا, چونکہ وہ آدم ہے. اس لیے تو جب رسول کے دور میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اب یہ بات صرف مخلص لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو سمجھیں گے. وہ بیٹھا ہوا تھا, دعائیں مانگ رہا تھا بڑے تڑپ تڑپ کے. سرکار کا گزر ہوا, حضور نے پوچھا کیا مانگ رہے ہو اللہ سے اتنا تڑپ تڑپ کے؟
کہتا اللہم آتین الجنت، سرکار اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں۔ آپ جنت کے فضائل بیان کرتے ہیں، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں نے کہا اللہم آتین الجنت، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا حل تولینا، ہم سے ولا رکھتے ہو؟ آپ سلامت رہیے، ہم سے ولا رکھتے ہو؟ ایک مرتبہ کہتا ہے سرکار مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کے سر پہ تاج نبوت کو سجایا ہے، آپ کی ولا اور محبت میرے بدن میں خون کی طرح گردش کر رہی ہے، یہ بات کہنی تھی۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا واللہ انت فی الجنت، تو پھر خدا کی ہی قسم ہے جنت میں تو تو رہتا ہے۔ کیوں؟ ابھی پیچھے بھی میں جہاں پڑھ رہا تھا وہاں تو بندے پہ بندہ تھا، اتنے لوگوں میں مجھے نظر آ رہا تھا کہ کون حیدر حیدر نہیں کہہ رہا، تو بے ساختہ یہاں تو آپ پھر اتنے ہیں کہ میں تھوڑا نظر بھر کے دیکھ سکتا ہوں، تو وہاں بے ساختہ میری زبان سے جملہ یہ نکل گیا کہ جس نے حیدر حیدر نہیں کیا وہ تو ویسے ہی دنیا میں در بدر ہے۔ ہاں جزا دار کو بھی لے جاؤ، مجھے بھی علم پہ لے جاؤ، قسم اٹھوا لو ہم سے۔ میں ان سے پہلے نہیں ملا کہ آپ نے نعرہ لگانا ہے، لگایا اپنے دل سے اپنی مرضی سے ہے انہوں نے، تو پھر جواب سب کو دینا چاہیے، ورنہ میں تو اپنے تسلسل پہ چلتا جا رہا ہوں۔ کہ جنت میں تو تو، کہ جنت میں تو تو رہتا ہے، وَقُلْ لَا يُخْرِجُكَ مِنْهُ، اب اللہ سے یہ دعا مانگ کہ تجھے اس جنت سے نکال نہ دے۔ توجہ رکھیے گا، جنت میں تو تو رہتا ہے، اب دعا یہ کر کہ تمہیں اس جنت سے نکالے نہ۔ سرکار جنت میں جا کے کوئی پھر نکلتا بھی ہے؟ کب بھول گیا تیرا ابا نکلا تھا؟ اللہ اکبر، بھائی تمہارے بابا آدم جنت جا کے نکلے تھے نا، موضوع ذہن میں رکھیے گا۔ کہ یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گندم کھا لی تھی، حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا لعنت کرے اس پہ جو حجت خدا پہ گندم خوری کی تہمت لگاتا ہے۔ سرکار پھر وجہ کیا تھی؟ کہ جنت گیا تو ہماری وجہ سے تھا، بس یہ سوچ لیا تھا کاش میں ان جیسا۔ اب جو موضوعات سنتے ہیں، جو عنوان سمجھتے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ میں نے بیان کیا کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، چونکہ حقیقی آدم تھا، اللہ نے جنت سے نکالا، جہنم تو نہیں گیا، دنیا میں بھیج دیا۔ نہیں سمجھے آپ لوگ ہیں؟ چونکہ حقیقی آدم تھا تو بات وہی تھی کہ جو حقیقی آدم ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، چاہے عالم ہے چاہے جاہل ہے، سید ہے امتی ہے، شرط کیا ہے؟ ان کی ولا ہے تو جنت ہے، جہاں بھی ہے جنت کی ٹھنڈک محسوس کرے گا، اس لیے کہ ان کی ولایت اس کی ولایت ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اب واپس آتے ہیں موضوع کی طرف کہ ولایت الہیہ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آج تیسری مجلس بھی اپنے نفس مراحل میں داخل ہو گئی ہے، اور ہم نے یہ بیان کیا ہے بارہا کہ ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اس لیے ولایت کا امر بہت ضروری ہے، واجب نہیں اوجب ہے، ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور امام حسین نے سلطان کربلا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے سرزمین کرب و بلا پر، اس کے ابتدائیہ جملے میرے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، گو کہ یہ خطبہ پچھلے برس میں آپ کو سنا چکا ہوں، اور کس تاریخ کو سنایا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، اور کس وقت سنایا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ بھئی پریشان ہو گئے تو میں سمیٹ لیتا ہوں، بیان کروں کہ نہیں؟ کیونکہ اب موضوع سے متعلق ہو گیا ہے، اور آگے جو کچھ ہم نے بیان کرنا ہے اگلی مجالس میں اس کے لیے زمین بھی تیار ہو جائے گی، اور جملے بھی میرے مولا نے ایسے فرمائے ہیں جو اگلی مجالس سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ اس وقت کا خطبہ ہے جب بنی اسد سے زمین خریدی 60,000 درہم میں میرے مولا نے، تو اس وقت میرے مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا پہلا جملہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل لارشاد العوام الامر
الانبیاء ونصب النظام الانام الاولیاء۔ مولا فرماتے ہیں میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے نبی بنائے ہدایت کے لیے، ولی بنائے نظام چلانے کے لیے۔ نبی بنائے ہدایت کے لیے، نبی بنائے ہدایت کے لیے، ولی بنائے خدائی کا نظام چلانے کے لیے۔ آگے مولا نے فرمایا، جن جملوں تک مجھے پہنچنا ہے اس کے لیے جلدی سے میں گزر رہا ہوں، اپنا تعارف کروایا، فرمایا ہمارا دروازہ ہی تو وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے نوری بھی نور کی بھیک مانگتے ہیں۔ فرمایا وہ مقرب فرشتے جو انبیاء کی نظر میں معتبر ہیں اور وہ حوریں جن کی تمنا نبیوں کو ہے، اللہ نے انہیں ہمارے گھر کے نوکر نوکرانیاں بنا دیا ہے۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد اب وہ جملے آ گئے جس کے لیے میں نے یہ خطبہ شروع کیا ہے، پورا تو آپ کو سنا چکا ہوں پچھلے برس۔ مولا فرماتے خلق اللہ آدم من حقیقت التین وجوہر الماء وسجد لہ اہل ملاء الاعلی واجرى سفینۃ نوح علی الماء وجاء لہا آیات الورا۔ فرمایا اللہ نے آدم کو مٹی کی دنیا کی حقیقت سے اور پانی کے جوہر سے خلق کیا۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے آدم کو خاک کے جوہر سے اور پانی کے جوہر سے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا۔ بس یہ جملے سنتے رہیے گا، مولا حسین کے جملے آگے فرماتے ہیں وَأَجْرَ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى الْمَاءِ، اور نوح کا سفینہ، نوح کی کشتی اس وقت پانی کی لہروں کے سروں پہ دوڑائی جب طوفان پہاڑوں سے بلند ہو گیا تھا۔ اس وقت اللہ نے کشتی نوح کو پانی کی لہروں کے سر پہ دوڑایا اور اس کشتی کو دنیا کے لیے آیت بنایا۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، دیکھتے میری طرف رہی گا، آیت بنایا وَأَبْرَدَ الْخَلِيلُ النَّارِ وَآتَهُ الْأَشْقِيَاءِ۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو گلزار کر دیا اور بدبختوں پر، شکیوں پر ابراہیم کو حجت عطا کی۔ فرمایا وَكَلَّمَ مُوسَى عَلَى الطُّورِ وَالرَّجَعَ بِيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَاءِ۔ فرمایا اور اللہ نے طور پر موسیٰ سے گفتگو کی۔ جب موسیٰ پلٹ کے آیا تو ہاتھ نورانی تھا، معجزوں والا سا ہاتھ میں تھا۔ بیدار بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ اور فرماتے ہیں وَأَقْدَرَ الْعِيسَى عَلَى الْأَحْيَاءِ وَخَلَقَ صُورَةً مِنَ الطِّينِ وَتَارَةً يُورُ فِي الْهَوَىٰ۔ اور اللہ نے حیات عیسیٰ کے قدرت میں دے دی کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتا ہے، ہتھیلی پہ رکھ کے پھونک مارتا ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ بیٹھے ہیں یا کہیں اور گئے، توجہ میں جب رکھیے گا۔ اب مولا فرما رہے ہیں یہ جو سارے معجزے انبیاء کے پاس ہیں یہ کس وجہ سے ہے کہ کسی کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی اپنی کشتی طوفان کے سروں پہ دوڑا رہا ہے، کسی کے لیے آگ گلزار ہو رہی ہے، کوئی ہاتھ نورانی اور اپنا معجزوں والا عصا لے کے آ رہا ہے، اور کوئی مٹی سے پرندہ خلق کر کے اس میں جان پھونک رہا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا اے بنی اسد کے سرداروں سن لو، یہ سارے معجزے اس لیے ہیں کانو لأنہم مخلصین لنا فی الولا، چونکہ یہ سارے کے سارے ہماری ولا میں مخلص تھے۔ یہ سب کے سب ہماری ولا میں مخلص تھے، تو جو ان کی ولا میں مخلص ہو جائے، چونکہ ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ چلیں جہاں کل بات روکی تھی، غدیر پہ روکی تھی نا، غالباً جو تھے کل ان کو یاد ہوگا۔ ابھی جو میں نے آیت سورہ نحل کی پڑھی ہے اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے، ایک بات سن لیں اور میں داخل مصائب ہو جاؤں، آگے بات مکمل ہو جائے۔ آیت یہ جو سورہ نحل کی ہے تَاللہ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ نے اپنی قسم کھائی کہ ہم نے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، شیطان نے انہیں بھٹکا دیا ان کے اعمال سجا کے۔ ایک بات آ گئی ہے سامنے، ابھی ترجمہ کرتے کرتے آئی ہے، یعنی جن کا ولی شیطان ہے، جن کا ولی شیطان ہے، اور یہ ممبر پہ آتی ہے اور ممبر کی عطا ہوتی ہے، فوراً آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جن کا ولی شیطان ہے وہ اعمال کو مزین کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اور جن کا ولی اللہ ہے ان سے رسول کہہ رہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی، یہ میرے ابھی تھا اپنی مجلس ہو۔ سمجھ آئی؟
اپنی مجلسوں کو مزین کرو علی کے ذکر سے۔ تو جن کا ولی اللہ ہے، جن کا ولی علی ہے، وہ اپنی محفلیں ذکر علی سے مزین کرتے ہیں۔ اور جنہیں شیطان نے بھٹکایا ہے، جن کا ولی شیطان ہے، آیت موجود ہے، مجھے کسی کی گھبراہٹ کیوں ہوگی کہ بعد میں مجھے فون کریں گے تقوی صاحب، نہیں وہ حوالہ تو دے دیں۔ تو بتا رہا ہوں سورہ نحل میں آیت ہے، آپ سلامت رہے ہیں، بتا رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں کیسے کیسے وائرس پیدا ہو گئے ہیں، آیت سن کے پھر لوگ پوچھتے ہیں حوالہ تو دے دیں۔ آیت سن کے یہ ہو چکا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں۔ ایک جگہ مجلس پڑھی، آیت پڑھی، وہی بات پوچھ رہے، کہہ رہے حوالہ ہے۔ اب آیت کا حوالہ کیا ہے؟ میں صحیح قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں قرآن سے پڑھا ہے، سورہ نحل سے پڑھا ہے کہ شیطان نے انہیں پھٹکا دیا، ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں جو بھائی برادران دوست بیٹھے ہیں ہمارے بزرگان من، تو شیطان نے انہیں پھٹکا دیا۔ اور پھر آیت چلتی آگے، لہم فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور آج بھی کچھ لوگوں کا ولی شیطان ہے جو ان کے اعمال سجا رہا ہے اور اسی دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ یہی تمہیں بخشوائیں گے۔ آگے آیت ختم کا ہوتی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جو لوگ ہیں جن کا ولی شیطان ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ہاں، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ آیت ختم ہوئی عذاب علیم پر۔ ایک اور آیت مجھے یاد آ گئی جو عذاب علیم پر ختم ہو رہی ہے، وہ سورہ انفال کے اندر موجود ہے۔ آیت سے پہلے پس منظر سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہوا یہ تھا کہ عہد رسالت میں، ابھی آغاز بعثت ہے، رسول قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ابو جہل، باز آیا نہ ہو، ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ جا رہا تھا۔ بعض لوگ آنکھیں کھول کے بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ جا رہا تھا، قرآن کی آواز کان میں آئی، رک گیا، کہتا ہے ہاذا کلام من، کس کا کلام ہے یہ؟ رسول نے فرمایا ہاذا کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے یہ۔ اب وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہے، میں اسے پھر بھی نہیں مانتا۔ اللہ نے، اس نے جو کہا، اللہ نے اس کی بات قرآن میں واپس بھیجی اور اپنا جواب بھی بھیجا۔ سورہ انفال پڑھیے گا، اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ وَائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ آپ نے ہے عذاب علیم، وہاں بے عذاب علیم۔ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ کافر کہہ رہے ہیں اگر یہ قرآن حق ہے اور تیری طرف سے ہے، من عندے کا، میں پھر بھی نہیں مانتا، چاہے تو آسمان سے پتھر پھینک، او وائتنا بے عذاب علیم، چاہے اس سے زیادہ ہے، چاہے اس سے زیادہ شدید عذاب۔ آپ تو جڑ گئے میرے ساتھ، قریب بیٹھے ہوئے، اس لیے وہ ریڈیس میں آ گئے، وہ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ہمارے، سلامت رہے آپ لوگ بھی۔ فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ شدید عذاب دے تب بھی ہم نہیں مانتے، جو پہنچ گئے پہلے سے میں انہیں داد دیتا ہوں۔ آگے اللہ جواب دیتا ہے آیت میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب یہ عذاب مانگ رہا ہے، میرے قرآن کی توہین کر رہا ہے، لیکن میرا حبیب تو مجھے پیارا بہت ہے، دیکھ تو صحیح نا، تو بین کے درمیان میں ہو اور میں عذاب بھیج دوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، جب تک تو ان کے درمیان ہے میں عذاب کیسے بھیجوں؟ تو رحمت کل ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تیرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں بھیج سکتا۔ یعنی ابو جہل قرآن کے خلاف تالی پیٹتا ہوا چلا گیا۔ اللہ نے کہا قیامت میں نپٹ لوں گا اس سے، میں اسے شدید عذاب دے دوں گا، لیکن میرے پیارے محبوب نبی تیرے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں اس وقت، آپ میرے ساتھ رہیے گا، ہاں، میرے محبوب تیرے ہوتے ہوئے عذاب کیسے بھیج دوں؟ قانون بنا دیا اللہ نے، عذاب نہیں بھیجے گا جب تک نبی درمیان میں موجود ہے۔ غدیر کا میدان ہے، اللہ اکبر، ہاں اب غدیری مجمع جا گیا ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی کروٹ بدل لی ہے، موضوع وہی ہے، غدیر کا میدان ہے، ایک فریش حاجی ہے،
اللہ اکبر. جی 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 جی، داد کے لیے نہیں کہا میں نے. تقوی صاحب فریش حاجی ہے، فریش حاجی غدیر کے میدان میں. ایسا نہیں ہے کہ دور سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا بھائی بڑی گرمی میں بڑا مجمع لگا ہوا ہے، فلانوں کا منبر بنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہودی جا رہا تھا، اس نے مجمع دیکھا، اس نے کہا میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عیسائی تھا یا دہریہ تھا، نبی کے ساتھ حج پڑھ کے آ رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا فریش حاجی ہے، نبی کے ساتھ حج پڑھ کے آیا. جیسے ہی نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو، اللہ مولا ہے جس کا میں مولا ہوں. توجہ، اس کا یہ علی مولا ہے. ولایت کا اعلان ہوا، اس نے سواری کو قریب کیا. اللہ کا قانون تو جانتا تھا، وہ گزری ہوئی کا تماشا دیکھ چکا تھا. اس نے وہی جملے کہے جو ابو جہل نے کہے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا معاذ اللہ فاق، خدا اس بدبخت منہ کو توڑے، میں وہ نبی ہوں میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی کب ہوں؟ میں تو وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے. یا اس کا حکم ہے علی کی ولایت کا اعلان. علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے غدیر میں، نازل نہیں ہوئی ہے غدیر میں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، پہنچا دے وہ جو نازل کیا جا چکا ہے. علی کی ولایت نازل پہلے ہوئی ہے. اور کل ہم نے بتایا کہ غدیر کا مقام ہی کیوں اللہ نے چنا، یہ ہم کل بتا چکے ہیں کل کی مجلس میں. بس یہ بات سنیں اور میں نے سمیٹ لے گفتگو آگے کی سواری کو. اگر اللہ کی طرف سے بھی ہے، نام کیا ہے اس کا؟ حارث بن نعمان فہری ملعون. یہ حارث سواری آگے بڑھا کے کہتا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے میں مانتا پھر بھی نہیں ہوں، چاہے وہ آسمان سے پتھر بھیجے. وہی بات کی اس نے جو ابو جہل نے کی تھی، چاہے اس سے زیادہ شدید عذاب دے. کتابیں کہتی ہیں ابھی عذاب کی بے ختم نہیں ہوئی تھی کہ چشم فلک نے منظر دیکھا. وہی اللہ ہے جو کل کہہ رہا تھا اے میرے حبیب تیرے ہوتے ہوئے عذاب کیسے بھیجوں. چشم فلک نے دیکھا ایک پتھر اس کے سر پہ گرا، اسے دو ٹکڑے کیا، اس کی سواری کو چیرتا ہوا زمین میں گھس گیا. بارے الہ آج بھی تو رحمت کل ہے. اب پیچھے والے جوان بولے ہیں میرا ساتھ دینا، بس ختم ہونے لگی آج کی گفتگو. آج بھی تو وہی محبوب کھڑا ہے اور بلندی پہ کھڑا ہے، پلانوں کے منبر پہ کھڑا ہے. تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. آج کیوں قانون بدل لیا؟ کل تو نے کہا جب تک تو درمیان میں ہے عذاب نہیں بھیجوں گا، تو عجب نہیں کہ بارگاہ الہی سے یہ جواب آ جائے کل کا منکر میرا قرآن جھٹلا رہا تھا، یہ میری ولایت کا منکر ہے. یہ ولایت کا منکر ہے. یہ تو اسی شوق میں آگے بڑھا نا. یہ ملعون تو اس مغالطے میں مارا گیا، ورنہ اس میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اور نبی سے کہتا میں ولایت کو نہیں مانتا. یہ تو یہی سمجھا اللہ نے قانون بنا دیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے عذاب بھیجے گا نہیں. وہ میں مدینے جا کے کہہ دوں گا اگر علی کی ولایت اتنی ہی ضروری ہے. دیکھا نہیں میں غدیر میں مانگ رہا تھا عذاب، بھیجا ہی نہیں اس نے فوراً عذاب بھیج کے وہیں یہ بتا دیا کہ علی کی ولایت قرآن نہیں ہے. بابا ولایت کے معاملے میں تو وہ اپنے محبوب نبی سے برہم ہو جاتا ہے. اگر یہ نہ پہنچایا آپ جی آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. میں سوال کرتا ہوں بارے الہ قرآن بھی تیرا، ولایت بھی تیری، لیکن وہاں نرمی کیوں کہ رحمت کل ہے عذاب نہیں بھیجوں گا، اور یہاں پہ عذاب فوراً کیوں؟ تو عجب نہیں کہ بارگاہ الہی سے یہ جواب آئے قرآن کلام ہے میرا، علی زبان ہے میری. اللہ اکبر.
علی علی حیدری. جی میں بس یہاں بند کرنے لگا تھا آج گفتگو فضائل کا باب، لیکن چونکہ آپ نے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیا، میرے حوصلے کو بلند کر دیا، تو ایک جملہ میں اور کہنے جا رہا ہوں. ہے کون فریش حاجی اور مہنگے مہنگے حج کے جو پیکج نکالتے ہیں، کل ان کے دفتر وزٹ کر لینا. آج کل تو بند ہے، توجہ نہیں فرما رہے. ہاں لیکن کوئی ہو کسی کا دوست تو پوچھ لینا، وہ حج کے فضائل بتائے گا. کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہو، ایک بار اللہ کے گھر کا چکر لگاؤ. وہ سر ہلا رہے ہیں، زبان نہیں ہلا رہے، سر ہلا رہے، لیکن یہی کافی ہے. سارے گناہ ایسے ہی ہے نا بھئی. اسی بات پہ تو یہ محاورہ بنا ہے. کون سا؟ 100 چوہے کھا کے، یہ محاورہ اسی بات پہ تو بنا ہے. کیوں سرکار وقت ہو گیا، تو کل آئیں گے نہیں کوئی بھی. درود پڑھ لیجئے بابا کے بل. چلے میں ایک جملہ مصائب سے پہلے پڑھ دوں گا. اب بانی معاشرے کا حکم ہو گیا ہے تو اس کی تعمیل کرنی ہے. یہاں سے آگے جو پڑھوں گا وہ ان کا حکم ہے. مجھ سے ناراض نہیں ہونا، ان سے گلہ کر لینا کہ اتنی دیر کیوں ہمیں بٹھایا. توجہ ہے میری جانو. جملہ میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ فریش حاجی ہے اور لوگ فضائل پڑھتے ہیں، حج کر کے آئے پچھلے معاف، تو پچھلے تو سارے معاف کروا کے آ رہا ہے. اور حج کسی مولوی کے پیچھے نہیں، رسول کے ساتھ بڑھ کے آ رہا ہے اور ولایت کا منکر ہے. تو جملہ مجھے یہ کہنا ہے، جملہ سن کے نعرہ لگائیے گا، جملہ مجھے یہ کہنا ہے کہ ولایت کے منکر کو رسول کے پیچھے پڑی نماز نہیں بچا سکتی. ملا کے پیچھے پڑی نماز کیسے بچا؟ اونچی آواز سے حیدر حیدر. چونکہ میرا اسلوب یہی ہے پڑھنے کا، عنوان تو کوشش کرتے ہیں، طالب علم ہے، اتنے قابل تو نہیں ہے، یہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، کچھ بیان کر لیتے ہیں. مصائب کا میرا جو اسلوب ہے وہ بھی اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک ترتیب سے مصائب پڑھتا ہوں. اور 3 محرم کو میں شہادت شروع کرتا ہوں، اور شہادت شروع کرتا ہوں ان کی شابی مصائب نہیں پڑھ رہا، اس ہستی کی شہادت سے جو دی بادشاہ ہے شہدائے کربلا کا، وہ سرکار مسلم ہے. 2 جملے پڑھ کے میں مصائب میں آ گیا. سرکار مسلم ہے، امیر مسلم، کیونکہ حکم ہو گیا ہے. ایک جملہ سن لیجئے اور میں اسی کے ساتھ داخل مصائب ہو جاؤں گا. فرمائش یہ ہے کہ وہ خطبہ میں نے پچھلے سال پڑھا تو ہے امیر مسلم کا، جو کوفے کی مسجد اعظم میں سرکار نے دیا تھا. ہزاروں لوگ سننے والے تھے، اور اس خطبے کی سحر بیانی یہ تھی کہ خطبہ ختم ہوتے ہی ہزاروں ہاتھ بیعت کے لیے آگے بھی بڑھے تھے. تو وہ خطبہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں نے ڈائریکٹ شروع کر دیا ہے. الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ وقامہما مقامہ فی سائر بریتہ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ فجعل الاول منہما تاجا لمشیتہ وثانیہ سیفا لارادتہ فکان سید الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وسید الاصغر کان یفعل عنہ ولہ وبہ فماذا طاہرین طیبین راضیین مرضیین عند اللہ وَلَيْسَ لَهُمَ الْيَوْمَ وَارِثٌ وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ. حکم کی تعمیل ہو گئی. خطبہ تقریباً آدھا میں نے پڑھ دیا روانی میں. ترجمہ 2 جملے کر کے میں داخل مصائب ہو رہا ہوں. مسلم نے فرمایا تھا کہ میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے، اپنی ذات پر دلیل دے سکے. وَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّتِهِ. اور چونکہ خود تو وہ نظر آتا نہیں ہے، خود تو وہ سامنے آتا نہیں ہے، لہٰذا اپنے قائم مقام کی جگہ ان دونوں کو بٹھایا. وَأَحْدَهُمَا رُوحَهُ وَالْآخَرَ نَفْسَهُ. ایک کو اپنی روح بنایا، دوسرے کو اپنا نفس بنایا. روح نہ ہو تو زندگی نہیں رہتی.
نفس نہ ہو تو خواہش پیدا نہیں ہوتی، یعنی محمد نہ ہو تو توحید زندہ نہیں رہتے، علی نہ ہو تو توحید کچھ چاہتی نہیں ہے۔ اولہما تاج لمشیتہ، ایک کو اپنی مشیت کا تاج بنایا، والثانی سیف لارادتہ، دوسرے کو ارادے کی تلوار بنایا۔ آخری جملہ ہے اور میں مسائل کے قریب آ گیا۔ فرمایا فماذ طاہرین طیبین راضیین مرضیین عند اللہ ہے، وہ دونوں پاک و پاکیزہ ہستیاں، وہ اللہ کے نمائندے، وہ دونوں، درود پڑھ لیجئے باواز بلند۔ پروردگار کی ان دیت میں واپس لوٹ گئے، بس تھوڑی سی توجہ رکھیں، ان دیت خدا میں واپس لوٹ گئے۔ وَلَيْسَ لَهُمَا يَوْمَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْن، اور آج ان دونوں کا وارث اس پوری کائنات میں سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ محمد کا وارث بھی حسین ہے، مسلم بتا رہے ہیں، علی کا وارث بھی حسین ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ تمہید ہے یہ شہدائے کربلا کی، دیباچہ ہے کتاب کربلا کی، چونکہ اللہ کے سفیر ہے مسلم، اللہ کا سفیر حسین، حسین کا سفیر مسلم۔ مسائل میں داخل ہو گیا ہوں، مگر اس سے بڑا فضائل کا جملہ مسلم سرکار کے لیے میرے پاس نہیں ہے کہ مولا حسین نے یہ کہہ کر کے بھیجا، جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے مجھ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ مسائل میں داخل ہو گیا ہوں تو یوں ہی سن لیجئے، اللہ کہتا ہے جس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ، اور حسین کہتا ہے جس نے مسلم کے ہاتھ پہ۔ دنیا کہتی ہے جب جانتے تھے مولا تو کیوں بھیجا، جیسے قرآن کے حرف حرف میں پتہ نہیں کتنے راز چھپے ہوتے ہیں، تو یہ ناطق قرآن ہے، ان کے ہر فعل میں اللہ جانے کتنے راز ہیں۔ ایک علت، ایک دلیل یہ ہے کہ اپنی حجت کو تمام کیا، کہ بروز محشر کو یہ نہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے نواسے کو بلاتے رہے، آپ کے نواسے آئے نہیں، تو مسلم کو بھیجا کہ یہ میرا سفیر ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت، حسین کے ہاتھ پہ بیعت ہے، تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ سرکار مسلم پہنچ گئے، ابھی جیسے آپ نے سنا خطبے میں ہزاروں لوگ تھے، مگر وہ چونکہ سفیر حسین کا ہے نا، جملہ میں یوں ادا کرنا چاہتا ہوں، جو مصائب کے درد کو سمجھتے ہیں، جس کا سفیر ہے حسین مولا کے، جیسے حسین مولا کربلا میں آخری وقت تنہا رہ گئے تھے، اجرکم علی اللہ رحم اللہ علی اصواتکم، جس طرح مولا آخری وقت میں لاکھوں مارنے والے تھے، تنہا بطول کا بیٹا تھا، ویسے ہی پورا کوفہ دشمن تھا، تنہا مسلم تھے آخری وقت میں۔ طویل روایتیں ہیں جو کتابوں میں ہیں مصائب کی، مقتل کی، اشارتاً مختصر کرتا ہوا میں منزل کی جانب بڑھ رہا ہوں، کیونکہ آج سے شہادتیں پڑھنا شروع کرتا ہوں میں۔ اب پہلی شہادت ہے دیباچہ کتاب کربلا کی، کیونکہ حسین کے مشن کا پہلا شہید مسلم ہے۔ کوفے کی گلیاں ہیں، روشنی بجھ چکی ہے، کیونکہ اعلان ہو گیا ہے کہ حسین کے سفیر کو گرفتار کر لیا جائے، اور جس نے اپنے گھر میں پناہ دی مسلم کو، اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا، بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، خانوادے کو مار دیا جائے گا۔ اب گھروں کے دروازے بند ہو گئے، اکیلا حسین کا سفیر ہے، کوفے کی گلیاں ہیں۔ مصائب کی کتابوں میں ایک نام ملتا ہے ایک کنیز خدا کا، توہ۔ یہ مومنہ تھی، ضعیفہ تھی، اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، دیوڑی پہ بیٹھی تھی، دور سے سفیر حسین چلتے ہوئے آئے، قریب پہنچے، اپنی تلوار سے سہارا لیا، تلوار کا سہارا لیا، تو اس ضعیفہ نے کہا کہ اے مسافر تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہا کیسا اعلان؟ کہا اعلان ہو گیا ہے کہ حسین کے سفیر کو گرفتار کرنا ہے، لہذا جلدی سے تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اب دیکھیے گا میری طرف، جب اس نے کہا نا جلدی سے تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، بلا تشبیہ مسلم نے مدینے کی طرف دیکھا،
अजरकुम अल्लाह। और कहा ए ज़ईफ़ा मेरा घर तो बहुत दूर है, इतना एहसान कर मुझ पे कि मैं काफ़ी देर से पैदल चल रहा हूँ, अगर पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल जाए। जब कहा ना पीने के लिए पानी मिल जाए, ज़ईफ़ा के कान खड़े हुए। कहती है तेरा लहजा हाशमियों से बहुत मिलता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तुम्हारा लहजा मेरे मौला अली के खानदान वालों से मिलता है। मसवो का नाम क्या है आपका? जब नाम पूछा ना, कहा ज़ईफ़ा जिस मुस्लिम को ये पूरा शहर ढूंढ रहा है वो हुसैन का सफीर मैं ही तो हूँ, वो मुस्लिम मैं ही तो हूँ। कदमों पे गिर गई, माफ कीजिएगा पहचाना नहीं। घर के दरवाजे खोल दिए, मुसल्ला बिछाया। अब बात वही है, हकायत के पास है, ये रोने का सवाल है। जो आज़ादार घरों में पले, जिन्होंने माँ की लोरी में हुसैन का दोहा सुना है, वो ये जुमला समझेंगे। मुसल्ला बिछ गया, कुरान खोल के हुसैन का सफीर बैठा है, कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। ज़ईफ़ा ने जल्दी जल्दी जो हो सकता था खाना तैयार किया, खाना ला के मुस्लिम के सामने रखा। अब महसूस करने से ताल्लुक रखता है ये जुमला, जहन को वहां ले जाइएगा। जो ही खाना सामने आया ना, एक मर्तबा खाने को देख के कहा ए कनीज़े खुदा उठा ले खाना, अल्लाह जाने मेरे मोहम्मद और इब्राहिम ने खाया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। वो दो शहजादे जो साथ लेके सरकार चले थे, अल्लाह जाने मेरे बच्चों को पानी मिला, अल्लाह जाने मेरे बच्चों को खाना मिला। बस अज़ादारों, खबर हो गई, फौज ने उस मोमिना के घर को घेर लिया। इन्ना लिल्लाह पढ़ के कुरान को बंद किया, तलवार उठाई, जरा पहनी। मोमिना ने फिर कोशिश की, कहा मुस्लिम बाहर न जाओ, घर के अंदर से लड़ो। एक दफा कहा ए मोमिना तू जानती नहीं हम हाशमी हैं, तू हमारी गैरत को ललकार रही है। अगर एक फौजी भी घर में दाखिल हो गया तो मैं तो मरने से पहले मर जाऊंगा। ये मुस्लिम कूफे में कह रहे हैं, जरा शाम गरीबा का मंजर तो देखना, एक बीमार है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जिसे मातम आता है, ना मैं मुसलसल पढ़ सकता हूँ ना आप मुसलसल रो सकते हैं। आप भी सुबह से अज़ादारी में हैं, मैं भी सुबह से मजलिस से पढ़ रहा हूँ, लिहाजा तहम्मुल से, ताकि आंखें वुजू कर लें और जो मजलिस के वारिस आए हैं उन्हें पुरसा पेश कर सके। जंग तो ऐसी लड़ी मुस्लिम, किताबें गवाह हैं, भरी पड़ी हैं किताबें। सिपह सलार इब्ने ज़ियाद मलून ने 1000 फौजी भेजे थे, सबको वासिले जहन्नुम किया। फिर 500 फौज और मंगवाई, वो भी वासिले जहन्नुम। फिर इसने मंगवाई। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैंने तुम्हें एक मुस्लिम को गिरफ्तार करने भेजा है या पूरे कूफे से लड़ने भेजा है? तो सिपह सलार ने कहा कि तख्त पे बैठकर ज़बान चलाना आसान है, जरा कूफे की गलियों में आके मंजर तो देख, ऐसा लगता है हैदर खुद लड़ रहा है। अजरकुम अल्लाह। इन्होंने कहा ये हाशमी है, अगर एक एक करके जाएंगे तो सारी फौज खत्म हो जाएगी। लिहाजा किया क्या, अब मक्तल की किताबों में, मसाइब की किताबों में यही रिवायत मिलती है कि कूफे की गलियों में इन्हें गड्ढे खोदे, गढ़ों को घास से भर के छुपा दिया। देखें, मैदान की जंग और होती है, शहर की जंग और होती है। गड्ढे खोदने के बाद जब घास से उसे भर दिया, छुपा दिया, एक मर्तबा चारों तरफ से हमला किया। अब मुस्लिम कहीं से वार रोक रहे हैं, कहीं से वार कर रहे हैं। वार करते करते, मैं करीब आ गया हूं मसाइब के, वार करते करते एक मर्तबा पैर फिसला, एक गड्ढे में मुस्लिम का जाना था। अब मसाइब की किताबें कहती है कि अब जिसके हाथ में जो था उसने वो मारना शुरू किया। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, और जिसके हाथ खाली थे वो पत्थर उठा के मुस्लिम पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बहुत तवील पढ़ दिए मैंने मसाइब, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। गिरफ्तार हो गए, दरबार में लाए। सुनोगे एक रिवायत यहाँ पे, दरबार में आना। दरबान जो खड़ा था ना दरबार के बाहर, वो वही दरबान था जो वहां खड़ा था इब्ने ज़ियाद के दरबार के बाहर। मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाया गया। दरबान ने मुस्लिम का भी आना देखा। पूरे 1 महीने के बाद उसी दरबान ने देखा सज्जाद गिरफ्तार होके आ रहे हैं। जब करीब आए ना तो दरबान ने कहा मौला सज्जाद से, 1 महीना पहले एक हाशमी गिरफ्तार होके आया था, उसके आने का अंदाज भी मैंने देखा था,
اس کا سینہ تنا ہوا تھا، آنکھیں شیر کی طرح تھی، گردن اٹھی ہوئی تھی، زنجیروں میں بھپرا ہوا شیر تھا۔ آپ تو خود کو امام کہتے ہیں، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ امام نے خون رو کے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، وہ اکیلا آیا تھا میرے ساتھ رسول کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بہت بس ہائی پڑھ لیا میں نے، بس ختم ہو گئی گفتگو، ختم ہو گئی گفتگو۔ زنجیروں میں جکڑے ہیں، کسی نے ہلا کے کہا سلام کرو ہمارے امیر کو، کمالی امیر سول حسین، میرا امیر صرف حسین ہے۔ سنتے رہتے آپ روایت، میرے مولا نے جب یہ جملے سنے تو وہیں سے فرمایا مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے، وعدہ رہا قیامت تک دنیا تمہیں امیر مسلم کہے گی، مجھے غریب حسین کہے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یقیناً زمانے کا امام موجود ہے، مولا مجھ سے پرسہ لے لینا۔ عزادار بھی تھک چکے ہیں، پڑھنے والے بھی تھک چکے ہیں، وقت بڑا طویل ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہو گیا، وہاں میرا مولا سفر میں ہے اور منظر کیا ہے کہ قافلے سے 1 میل پیچھے ہے، دستار کھل کے حسین کی گلے میں آ گئی ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، باغیں سواری کی چھوٹی ہوئی ہے۔ عباس نے دور سے دیکھا، مولا رو رہے ہیں، عباس کا دیکھنا تھا، قدموں میں گر گیا۔ مولا اگر مجھے اجازت دی ہوتی کہ تلوار بے نیام کر لوں تو یوں قافلے سے بچھڑ کے رونا تو نہ پڑتا۔ کہا عباس میں اس لیے نہیں رو رہا۔ کہا مولا پھر کیوں روتے ہو؟ کہا عباس جلال نہ دکھانا۔ کہا مولا نہیں دکھاتا۔ اب لبوں سے حسین نے کچھ نہیں کہا، میں جلدی سے گزر گیا۔ کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ کیا نظر آتا ہے؟ اب جو عباس نے دیکھا، کہا مولا دارالعمارہ کی چھت ہے، کوئی مظلوم ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے، جلاد نے تلوار کھینچی ہوئی ہے، ابھی تلوار چلنی ہے۔ کہا عباس ذرا غور سے دیکھ، جسے ماتم آتا ہے، کہا عباس ذرا غور سے دیکھ۔ اب جو تمہارے مولا نے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ہائے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ رہی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ رہی؟ مولا مجھے با اعجاز امامت کوفہ پہنچا۔ عباس تم نے وعدہ کیا ہے لڑو گے نہیں۔ مولا لڑتا نہیں ہوں، مگر امارت کی بلندی دیکھیے، ابھی جلاد کی تلوار چلنی ہے اور سر بلندی سے زمین پہ آنا ہے، میں جا کے مسلم کا سر تھام لوں گا۔ کہا عباس تم نے مسلم کو بے وارث سمجھا ہے؟ ذرا نیچے کی طرف تو دیکھو۔ اب کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک سیاہ پوش بی بی ہے جو کہتی ہے اپنی کالی چادر پھیلا کے آؤ میرا سفیر بیٹا، آؤ میرا پہلا شہید بیٹا۔ سن لیے نا مصائب آپ نے، بہت پڑھ لیے میں نے، مجھے یہاں چھوڑ دینا چاہیے تھا مگر ایک روایت سامنے آ گئی ہے، یہاں رونا نہ آئے۔ گھر جاتے جاتے جب تک یاد آتی رہے گی، آنکھیں وضو کرتی رہیں گی۔ مسلم کی شہادت ہے 9 ذی الحج کو، 11 12 محرم کو، جب قافلہ اسیر ہو کر کوفے میں داخل ہو رہا تھا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی نظر کوفے کے مرکزی دروازے پہ پڑی۔ کتاب کہتی ہے اتنا تڑپی علی کی بیٹی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ سر پہ ماتم کر کے کہا سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے، ارے 9 ذی الحج کو مارا گیا، آج تک لاشا لٹک رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یا حسین۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء
جمیع و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب عصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام انس والجان السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن رسالہ جميع و رحمت اللہ وبرکاتہ بار دشمنان اہل بیت لانا